ایک مضمون سمجھانا چاہتا ہوں. جن کو موقع ہو تشریف رکھیں اور جن کو ضروری ہو وہ ضرور تشریف لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کی اس بات کو اپنی زندگی کے لیے ایک میسیج بنائیں اور پوری زندگی اس پر عمل کریں اور اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں گے. انسان کو زندگی گزارنے میں بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں زندگی گزارے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان والدین سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر، پڑوسوں سے ہٹ کر کہیں تنہائی میں، پہاڑوں پر، گفاؤں میں اکیلا زندگی گزارے. یہ نہیں ہو سکتا. انسان کو بہرحال زندگی گزارنی ہے سوسائٹی کے اندر رہ کر. سوسائٹی میں والدین بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے کے لیے کسٹمر ہوتے ہیں، جاب کرنے والے کے لیے لوگ آتے ہیں. جس انسان کا سرکل جتنا بڑا ہوگا اتنے لوگوں کے ساتھ اس کو لیزان ہوگا، اور جس انسان کا سرکل جتنا چھوٹا ہوگا اس کا لیزان اتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. مگر بہرحال دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے. اب ہمارے سامنے آپشن دو ہیں. یا تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے والدین بھی ہم سے تنگ، ہمارے بھائی بہن ہم سے تنگ، ہمیں بیوی بچے ہم سے تنگ، ہمارے رشتہ دار ہم سے تنگ، ہمارے دفتر والے ہم سے تنگ، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہم سے پریشان، ہمارے پڑوسی ہم سے دکھ. اور یا پھر ہم زندگی ایسی گزاریں گے کہ جب ہم اس سٹیج سے ہٹ جائیں تو سارے لوگ کہیں کہ ایسا انسان ہی نہیں تھا. ہمارے نبی نے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کی عبادت سکھائی، جیسے آخرت کی تیاری سکھائی، ویسے ہی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ گزارنے کے اصول بھی سکھائے کہ تم زندگی ایسی گزارو گے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص تم کو رحمت سمجھے، نہ کہ یہ کہ جب تم رخصت ہو جاؤ تو ہر شخص کہے گا یہ تو شہمت تھی. یعنی ایک دفتر سے ایک ملازم، چاہے وہ افسر تھا یا چھوٹا، جب ریٹائر ہوا تو پورا ڈپارٹمنٹ یا تو خوشیاں منائے گا یا غم منائے گا. اور یہ سارا ڈیپینڈ ہے اس کا رویہ کیا رہا ہے. ایک بازار میں ایک دکاندار ہے، جب یہ گزر جائے گا تو بازار کے اس کے تمام لوگ یا تو افسوس کریں گے یا خوشیاں منائیں گے. یہ سارا ڈیپینڈ ہے اس کے رویے پر. ایک آدمی مر گیا، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے قریب کے لوگ غم کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن اصل چیز ان کا دل کیا کہتا ہے. اگر ان کا دل کہے گا کتنا اچھا تھا کہ ہم کو کبھی اس کے ذریعے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ ہے کامیاب زندگی. ہمارا نبی ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے. ہم جب یہاں سے نکل جائیں کوئی شکوہ کرنے والا نہ ہو، اس نے مجھے ستایا تھا، اس کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس نے مجھے ظلم کیا، اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس کا مجھ پر. اس طرح سے زندگی گزاریں کہ جب ہم جائیں تو کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَى مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو برداشت کرے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، ہے یہ بہت مشکل، مگر اصل ایمان والا وہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے تعلقات کاٹے اسی کے ساتھ تعلقات جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان کرو. ہمارا نبی ہم سے یہ چاہتا. انسان غلطیاں کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو گویا اپنی ہسٹری بناتا ہے. پچھلے ہفتے ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا توبہ کرنے کے لیے کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کریں. اب کیا غلطی ہے؟ وہ کہتا ہے جی اگر آپ سنیں گے آپ ہنسیں گے. میں نے کہا فرمائیے. اولا تو سننا نہیں چاہیے لیکن چلیے فرمائیے. کہنے لگا جناب میں مسجد میں جاتا تھا، وہاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے جوتے بدل دیتا تھا. ایک جوتا یہاں سے کھایا دوسرے کے ساتھ رکھا، اس کا جوتا اس کے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ جوتا اس کے ساتھ رکھا، پھر سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھتا تھا اب کیا کریں گے لوگ. میں نے کہا کیوں کرتے تھے؟ کہنے لگا مجھے مزہ آتا تھا. میں نے کہا تو عجیب و غریب حرکت ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا بس مجھے مزہ آتا تھا دیکھنے میں کہ اب جب لوگ نکلیں گے تو کیا کریں گے. اب ہر آدمی آتا تھا کہتا ہے میرا ایک جوتا ہے دوسرا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا جوتا کوئی اور. کہتے ہیں وہ آپس میں اب ڈھونڈتے رہتے تھے اور میں نے بہت دن تک یہ حرکتیں کی ہیں، اب میں چاہتا ہوں توبہ کروں.
اچھا اللہ رحم فرمائے. کیا لگا اور سنیں. میں نے کہا کیا لگا جی مسجد میں لوگ جاتے تھے, گاؤں کا, شہر کا نہیں ہے, گاؤں کا لڑکا ہے, کہتا ہے لوگ مسجد میں جاتے تھے سردیوں میں, وہ کانگڑیاں رکھتے تھے پیچھے, نماز پڑھتے تھے, میں جا کر کے مرچیں ڈالتا تھا کانگڑی میں اور اس کے بعد پھر بھاگ جاتا تھا. اس کے بعد جب سب کو چھینکیں شروع ہو جاتی تھی اور میں پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتا تھا اب چھینکیں کیسی آ رہی ہیں, اور وہاں لوگ کہتے تھے خدا یم یکر سکرتن بار بار. کہتا ہے بس میں کچھ دن بعد جا کر یہی حرکتیں کرتا رہتا تھا. انسان کیا کیا کرتا ہے. تو میرے بھائی, میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنے اچھے زندگی گزارنے والے بنو کہ تمہارے والدین کہنے چاہیے جتنا اچھا ہمارا بیٹا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کہنے چاہیے یہ ہمارا بگڑا ہوا بیٹا ہے, اب کیا کریں گے, ہے اپنا ہی بیٹا اور کیا کریں, ان کا دل دکھ ہے. نہیں, میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ میرے والدین کہنے چاہیے کہ اس بچے کی وجہ سے ہم کو کبھی کوئی الجھن نہیں رہی. ایسا بیٹا تو شاید کسی کو بھی نہیں ہوگا. ہم والدین ہوں تو ایسا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں کہ ہمارے اولادیں کہنی چاہیے صاحب جتنا اچھا ہمارے والدین شاید کسی کے نہیں ہوں گے. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھیں کہ بھائی کہنے چاہیے ہمیشہ جیسا ہمارا یہ بھائی ایسا تو کسی کا نہیں ہوگا. ہم دکانداری کر رہے ہیں, کسٹمروں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کہ ہر کسٹمر کہنا چاہیے یہ دکانداری ایسا کہا کہ صاحب یہ مال بھی واپس لے لیتا ہے اگر مال ایکسپائر ہو, یہ مال موجود ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے کہ یہ صاف نہیں ہے, ریٹ صحیح لگاتا ہے. کسی میرے بھائی اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوں کہ کسی کا گلہ آپ کے ذمے نہ ہو. اگر یہ زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے گویا ہم نے زندگی کا حقیقی فائدہ اٹھایا, اور اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی. پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ اپنے کسی بندے سے نفرت نہیں کرتے, بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے طرح طرح سے ظلم کیے ہیں, مجھ سے مایوس مت ہونا. مگر پھر کہا بندو, یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے. ظلم کیا رکھا ہے؟ مثلا غلط کام کیے, شرابیں پی, ڈرگز کیے, غلطیاں کی, چوریاں کی, دوسروں کا مال ہڑپ کیا, فراڈ کیے, ہمسایوں کو ستایا, کوئی بھی غلطی کی, اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ یہ نہیں فرما رہے او ظالمو, او بدکارو, زناکارو, شرابیو, یہ نہیں فرماتے. یہ فرماتے ہیں او میرے بندو تم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں, مجھ سے مایوس مت ہونا. تو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں میرے بندو, ٹھیک. مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس بندے سے سخت بغض ہے. سخت بغض کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بہت اچھی طرح سوچ کر, کیونکہ وہاں لفظ وہی استعمال ہوا ہے حدیث میں. اب غز مطلب یہ واریہ بغض ہے, ایک ہے بغض رکھنا, ایک ہے واریہ بغض. اس کو ہمارے ہاں گرامر میں کہتے ہیں اسم تفضیل. اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی کسی چیز کو بتائے زیادتی کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں اعظم, عظیم منے بڑا, اعظم منے سب سے بڑا. عظیم منے بڑا, اعظم منے سب سے بڑا. رفیع منے بلند, ارفع منے سب سے بلند. عالی منے بلند, اعلی منے سب سے بلند. اعلی منے سب سے بلند. اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل گرامر میں. تو وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اب غز کے معنی بہت زیادہ بغض ہے. اللہ کو اپنے اس بندے سے بہت زیادہ بغض ہے. ادھر سے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت نہیں کرتے, ادھر سے حضور فرما رہے ہیں اللہ کو اس بندے سے بہت زیادہ بغض ہے. کس بندے سے؟ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, یہ میں نے خود پڑھائی ہے بہت دفعہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں اب غض الرجال الی اللہ الالد الخصم, اللہ کی نظر میں مردوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت و قابل بغض ہے وہ انسان جو الد الخصم ہو. الد الخصم کا مطلب جس کا بیہیویئر, جس کا رویہ, جس کا دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا رف ہو, اتنا برا ہو کہ ہر انسان کہتا ہے زو بچاؤ, یہاں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے برے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ اسے دور ہٹیں, اس کے برے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ اپنا سر اسے بچانے لگیں. دوسروں میں کہنے لگے جناب تم کو پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے, اد کو زو بچاؤ, اد کو اپنے عزت بچاؤ. جس انسان کا رویہ ایسا ہوگا, یعنی جو ضدی, لڑاکو, فتنی, زیادتی کرنے والا, چھیڑ چھاڑ کرنے والا, تنگ کرنے والا, جس کی وجہ سے اس کے والدین, اس کے بیوی, اس کے بچے, اس کے بھائی, اس کے رشتہ دار, اس کے پڑوسی, اس کے کسٹمر, اس کے کلیگ, جہاں یہ رہے وہاں لوگ کہیں گے یار بڑی مصیبت ہے یہ.
ایسے انسان مت بننا، اور اگر تم نے ایسے انسان بنے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو بھی تم سے نفرت، بہت زیادہ بغض ہے۔ اس کا مفہوم مخالف مطلب اس کا میسیج کیا نکلتا ہے؟ اس کا میسیج نکلتا ہے کہ تم اتنے اچھے بنو کہ لوگ کہیں اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا کسٹمر، اچھا دکاندار، اچھا وکیل، اچھا افسر، اچھا ملازم، اچھا پڑوسی، تمہارے سرکل کے لوگ جو بھی تمہارے جاننے والے ہیں، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا سرکل بہت بڑا ہے رشتہ داری کا، کسی کا سرکل بہت بڑا ہے ڈپارٹمنٹ کا، کسی کا سرکل بہت چھوٹا سا ہے۔ ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی سرکل ہے۔ جیسے ایک مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے، اس کا سرکل ہے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء۔ ایک سکول میں پڑھانے والا ٹیچر ہے، اس کا سرکل ہے اس کے اسٹوڈنٹ اور سٹاف۔ ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے، اس کا سرکل ہے ڈپارٹمنٹ، اور ڈپارٹمنٹ میں اس کے کولیگ۔ ایک آدمی کہیں بازار میں ملازمت دکانداری کرتا ہے، اس کا سرکل ہے ٹریڈ والے، اس کا سرکل ہے دکاندار پڑوسی، یہ اس کا سرکل ہے۔ اور گھر میں اس کا سرکل ہے اس کے رشتہ دار۔ پھر رشتہ دار جو ہیں وہ باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی اس کا سرکل ہیں، ماں کی طرف کے رشتہ دار بھی اس کے سرکل ہیں، بیوی کی طرف سے رشتہ دار بھی اس کے سرکل۔ باپ کی طرف کے رشتہ دار، ماں کی طرف کے رشتہ دار، اور بیوی کی طرف کے رشتہ دار ہوئے سسرال والے، یہ تین آئے۔ ان تینوں کے ساتھ رویہ ایسا ہو۔ پھر اس کے بعد معاشی سرکل جو ہمارا ہوگا، چاہے وہ ملازمت کریں، چاہے بزنس کریں، چاہے مزدوری کریں، چاہے افسری کریں، جو بھی ہمارا کمائی کا جو سورس ہے وہاں کہاں ہم، تو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی سرکل ہے۔ اپنے سرکل میں ایسے زندگی گزاریں کہ کسی کا ہم سے کوئی گلہ نہ ہو، اور جب ہم جائیں تو کسی کے دل میں نہ آئے چلو اللہ تعالیٰ کا مغفرت میں سے کیا شکر، کسی کے زبان پر یہ جملہ نہ ہو، ایسی زندگی گزار کہہ کے جائیں۔ ظاہر ہے اس کی سٹارٹنگ ہو گئی جوانی، جو ہی جوانی سٹارٹ ہو گئی وہیں سے ہوگا۔ اب اگر لڑکا بگڑ رہا ہے اور بری عادتوں میں ہے تو والدین زبان پر کچھ نہیں کہتے مگر دل سے کڑ رہے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے ہمارا بچہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا تو تم اپنے والدین کو دکھ پہنچا رہے ہو۔ آگے چل کر کے تمہارے بہن بھائی، ضدی لڑکا ہے اس کے بہن بھائی اسے تنگ آ جاتے ہیں، تو ضدی نہیں بننا ہے۔ رف لڑکا ہے وہ اپنی کلاس والوں کو تنگ کرتا ہے تو کلاس والے اسے تنگ آتے ہیں۔ باہر کہیں لڑکا چلا گیا، اس کا سرکل کون سا ہے؟ اس کے روم میٹ، اس کے کلاس میٹ۔ تو روم میٹ اس کے ایسے رہو ان کے ساتھ کہ کل کو یہ تمہارا ساتھی، تم چاہے کہیں بنگلور میں ہو، چاہے دہرادون میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، جب تم واپس آؤ وہ جو تمہارے ساتھ کمرے میں رہا ہے اس کی زبان پر کبھی تمہارے متعلق گلہ نہیں آنا چاہیے، تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ تم سفر کر رہے ہو، اس سفر میں جو گروپ تمہارے ساتھ ہے اس گروپ والوں کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، جب واپس آئیں تو کہیں کہ صاحب اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف، اتنا اچھا انسان ہی نہیں ہم نے دیکھا۔ مطلب اتنی اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہم بنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے مطابق ہم اچھے باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا دوست، اچھا کلاس فیلو، اچھا پارٹنر، جو بھی ہم اچھے بنے۔ ہمارا دین ہم سے یہ سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف مسجد کے اندر کا دین نہیں، اسلام صرف اللہ کے ساتھ عبادت ہی کا دین نہیں، اسلام سوسائٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ بلکہ اگر سچ پوچھیں تو اصل میں اسلام کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے والا ہو، ایسی زندگی گزارنے والا ہو کہ کسی کو اس سے کوئی گلہ نہ ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بخاری میں حدیث میں ہے، یہ ایک سفر میں تھے، مسلسل سفر ہوتا رہا، صحابہ کو بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو قافلہ روک کر آرام کروائیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ آپ اگر اس وقت فرماتے نہیں چلو، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آتا کہ جی ہم کو تو آرام کا بہت تقاضا ہے، مگر کیا کریں، حضور نے مانا نہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، قافلہ روکتے۔ قافلہ روکا گیا۔ اب کہاں روکا جائے گا کہ ایسی جگہ دیکھیں گے جہاں سائے میں بیٹھنے کی جگہ ہو۔ عرب چونکہ ہم نے سب نے دیکھا نہیں، اس لیے عرب میں خشک پہاڑ ہیں، خشک وادیاں ہیں، نیچے ریت ہے، اوپر ننگا پہاڑ ہے، کہیں کہیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کہیں کہیں درخت ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا پہلے جھاڑیوں والی وادی کہیں جب آئے گی وہاں قافلہ روکا جائے گا۔ بہرحال تو آگے ایک جھاڑیوں والی وادی آ گئی اور وہاں قافلہ روکا گیا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سب سے اچھی جھاڑی جس میں زیادہ سایہ ہو اس کو ہم حضور کے لیے رکھیں گے۔ چنانچہ اس جھاڑی کے بارے میں طے ہوا کہ یہاں اس کے نیچے حضور آرام فرمائیں گے۔ باقی کوئی صحابی کسی جھاڑی کے نیچے، کوئی صحابی کسی جھاڑی کے نیچے جہاں سایہ تھا لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام بھی ایک جھاڑی کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کے پاس جو تلوار تھی وہ آپ نے جھاڑی کے ساتھ لٹکا دی۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، یہ نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا تھا، وہ کوئی خطرناک انسان، اور اس نے تلوار اٹھائی اور نیام سے نکال کر کے اب حضور کو حملہ کرنا چاہا۔ تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے جب دیکھا
یہ تو تلوار لیے ہوئے ہے اور صرف نیچے مارنی ہے. تو جو ہی اس نے دیکھا یہ تو جاگ گئے, تو اس نے فوراً کہا آپ کو کون بچا سکتا ہے, اب میں یمنعک منی, کون بچا سکتا ہے آپ کو؟ تو اس حضور نے بہت اطمینان سے کہا اللہ. تو جو ہی حضور نے اللہ کہا تو اس کو جھٹکا لگ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی کب کبھی. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہوا. بہرحال آپ علیہ السلام اٹھے بیٹھے, وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کیا پھر صحابہ کرام کو بلایا. صحابہ اٹھ کر جمع ہو گئے, کہنے لگے یہ شخص مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. ہاں ہوا ذا, یہ ہے, یہی الفاظ ہیں بخاری شریف میں, ہاں ہوا ذا, یہ ہے. کئی صحابہ ایک دم کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے, اس کے گردن اڑا دیں گے. حضور فرمایا بالکل نہیں, کسی کو اجازت نہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دے تو حق تھا, یقیناً درست تھا, قانوناً بھی درست, اخلاقاً بھی درست. مگر حضور نے سوچا اس کی بھی بچے بعد میں کہتے رہیں گے کہ محمد نے ہمارے والد کو قتل کرا دیا, میں نہیں چاہتا میرے بارے میں کوئی یہ جملہ بولے. اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ذات کے لیے برداشت کر لیا, معاف کر دیا کہ نہیں. ایک عورت نے حضور کی دعوت کی, اس عورت کا نام ہے زینب, یہ یہودی عورت تھی. اس عورت نے یہ سوچا کہ بہت کوششیں ہوئیں مگر ان کو ہم ختم نہیں کر سکے, اب ایک ترکیب میں کروں گی, میں اس کو زہر کھلاؤں گی تو یہ ختم ہو جائیں گی. اب وہ بڑی محبت کے ساتھ حضرت میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں, آپ میری دعوت قبول کریں, میں نے سنا ہے آپ دعوت قبول کرتے ہیں. حضور فرمایا بالکل. کہنے لگا میں آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں, آپ بتائیں کیا چیز بناؤں آپ کے لیے؟ فرمایا جو تمہاری مرضی. کہنے لگا میرے پاس ایک بہت اچھی بکری ہے, اس کو میں ذبح کروں گی. فرمایا ٹھیک ہے وہی کرو. کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اس بکری کا کون سا پیس آپ کو اچھا لگے گا, میں وہی تیار کروں گی. آپ نے فرمایا جو مرضی. بہرحال اس نے پوچھا ایک دو سے ان کو زیادہ پسند کون سا حصہ ہے, تو اس میں اچھی طرح سے اس نے زہر بھرا اور زہر میں اس کو پکایا اور اس کے بعد بھیج دیا. اتفاق سے اس وقت باقی صحابہ تو اپنے کاموں میں مشغول تھے. حضور کے پاس ایک صحابی تھے, اس صحابی کا نام تھا بشر ابن برا ابن معرور. بشر ابن برا ابن معرور یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اس عورت وہ لے کر کے آئی گوشت, تو آپ نے ایک پیس خود لے لیا اور ایک پیس ان کو دے دیا, یا ان کو کہا تم بھی اٹھاؤ. اس صحابی نے اٹھایا, چبانا شروع کیا. حضور نے اپنے منہ میں جب لقمہ رکھا تو اس لقمے کے اندر سے آواز آئی فی سمن, میرے اندر زہر ہے. حضور نے فوراً نکال دیا. لیکن یہ جو زہر جتنی دیر یہ لقمہ زبان پہ رہا ہے اس کی اتنی دیر میں لعاب کے ساتھ اس کا اثر آ گیا, اور لعاب جو ہے وہ نیچے اتر گیا. یہ لعاب جو نیچے اتر گیا تو آپ نے فوراً محسوس کیا زہر کا اثر ہو گیا, لیکن لقمہ آپ نے نکال دیا. وہ جو صحابی تھے اتنی دیر میں انہوں نے چبایا اور نیچے اتارا, انہوں نے چبایا نیچے اتارا تو وہ فوراً مر گیا, شہید ہو گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا, زینب کو, فرمایا صحیح بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اس نے کہا جناب میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے بہت دکھ ہے, آپ نے میرا کھانا واپس بھیج دیا. حضور نے فرمایا تم صحیح بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. بہرحال وہ مجبور ہو گئے. اس نے کہا پھر صحیح سننا چاہتے ہیں تو سنیے, میں نے اس میں زہر ملایا تھا, اور اس لیے زہر ملایا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کا صفایا ہو جائے گا, اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا اب کیا پتا چلا؟ کہ لگا یقیناً آپ نبی ہیں. ٹھیک. اس وقت حضور نے فرمایا تم نے مجھے زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی, میں نے تو معاف کر دیا. البتہ یہ شہید ہوا ہے, اس کا تو میں اپنے سر نہیں لے سکتا. اس کے والد سے پوچھوں گا یا اس کے بیٹوں سے پوچھوں گا کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو. چنانچہ وہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انصاف, اس نے زہر دے کر ہمارے بیٹے کو ہمارے بھائی کو مارا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. اس عورت نے کہا بالکل انصاف یہ ہے کہ سزا مجھے لگنی چاہیے. اور سزا کیا ہے؟ قصاص. تو اس عورت نے کہا مجھے پہلے مسلمان ہونے دیجئے, اس کے بعد جو آپ کو قانون نافذ کرنا ہے وہ آپ نافذ کریں. تو چنانچہ وہ گئی, وضو وغیرہ یا ہو سکتا ہے غسل کر کے آئی ہوگی, اس نے کلمہ پڑھا. اب جب وہ مسلمان ہوئی تو یہ صحابی فوراً کھڑے ہو گئے, کہ لگے یا رسول اللہ, جب اس نے کلمہ پڑھا تو ہم نے بھی معاف کر دیا. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے. اور زہر کی یہ حدیث جو میں نے سنائی یہ بخاری شریف میں ہے. خیبر کا بیان جہاں ہے, خیبر میں یہ واقعہ پیش آیا. خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے. خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ایک علاقہ ہے, آج بھی ہے وہ علاقہ. وہاں یہ واقعہ پیش آیا. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا, ورنہ اگر قتل کر دیتے اجازت تھی, قانوناً درست تھا,
مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کل کو لوگ کہیں گے محمد تو لوگوں کو بلا وجہ کے بھی قتل کا، کاش وہ معاف کر دیتے، چنانچہ معاف کر۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت مشہور لیڈر تھا جو 20-25 سال جیلوں میں رہا، اس کے بعد پھر وہ رہا بھی ہوا، پھر وہاں ساؤتھ افریقہ میں اس کی حکومت بھی چلی، پھر وہ مر بھی گیا، اس کو بہت بڑا وہ نوبل انعام بھی ملا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نام ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک، اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ اس نے جیل میں 20-25 سال کی جیل میں اس نے سیرت کی کتاب پڑھی، اس میں جب وہ باہر آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے ایک لیکچر دیا تھا، اس لیکچر میں اس نے کہا کہ محمد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو کہا میری طرف سے تم سب آزاد ہو، انسانی تاریخ میں یہ کیریکٹر کسی کا نہیں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں تھا، اور سیرت کی کتاب اس نے جیل میں پڑھی تھی، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ قبضے میں کیا اور سارے مکے کے وہ ظالم اب آپ کے سامنے تھے، اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، آزادی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کوئی نہیں مارا جائے گا۔ چنانچہ خون، ناحق خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی شہر، کوئی قوم فتح کرے پھر ناحق خون نہ بہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری انسانی تاریخ میں، جنگوں کی تاریخ میں پڑھنے والے پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے کسی ملک پر فاتحانہ قبضہ کیا وہاں عصمت دریاں ہوئی ہیں، ناحق قتل ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے، لوگ مارے گئے ہیں۔ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے، جب آپ نے مکہ فتح کیا کوئی ایک عصمت دری، کسی عورت کو تب دیکھا بھی نہیں کسی نے، کسی ایک آدمی کا ناحق قتل ہرگز نہیں، کسی ایک گھر کو لوٹا گیا ہو ہرگز نہیں، محمد رسول اللہ کا قتل۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انسانوں کے ساتھ، اللہ اکبر، حضور کے ایک چچیرا بھائی تھا، پتر بھائی، میں سوچتا ہوں ابو سفیان ابن حارث، ابو سفیان ابن حرب وہ دوسرا انسان ہے یا ابو سفیان ابن حرب دوسرا انسان ہے؟ ابو سفیان ابن حرب کافروں کے لیڈر رہے ہیں ایک زمانے میں، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی تھا، اور وہ سخت مخالف تھا اور گالیاں دیتا تھا، اور حضور کی شان کے خلاف بہت ناقابل برداشت شعر کہتا تھا۔ چنانچہ اس دکھ کی وجہ سے جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، معافی مانگنے کے لیے، حضور نے فرمایا میرے سامنے مت آنے دو اسے، مجھے اسے بہت دکھ پہنچا ہے، جب اسے میں بول کر ہی نا میرے نہیں آنے دینا۔ اب وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح سے مجھے سامنے تو آنے دیں۔ صحابہ نے کہا بھائی حضور نے منع کیا ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے ایسی گندی شاعری کی تھی حضور کے متعلق جو ناقابل برداشت تھی، تو اس لیے حضور کو بھی دکھ، اور دکھ کس سے تھا؟ یہ میں پاؤں پتر بوئے، اپنا سگا چچیرا بھائی ہے، اس نے میرے متعلق یہ شاعری کی ہے، تو اس لیے حضور نے تو منع کر دیا۔ اب اس نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت عمر سے، میں تو کہاں تدبیر، کوئی ترغیب مجھے بتاؤ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، جہاں حضور بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفر میں ہیں، مدینے میں نہیں ہے، حضور سفر میں ہے، اور یہ وہیں سفر میں آ کر کے ملا تھا۔ سفر میں کیا، حضور مدینہ سے چلے ہیں مکہ فتح کرنے، اور یہ شخص مکے سے چلا راستے میں ملا، اور راستے میں مل کر اس نے کہا میں حضور کے پاس جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، معافی مانگوں گا، آج تک جو ہوا سو ختم۔ تو حضور نے فرمایا خبردار میرے سامنے مت آنے دینا۔ یہ دو آدمی آئے تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث اور ایک کا نام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ۔ یہ عبداللہ ابن امیہ حضور کا پفتر بھائی، پوفی زاد بھائی، اور ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی، اور یہ دونوں سخت ترین مخالف تھے اور گالیاں دیتے تھے حضور کو، اور حضور کے ہجوں میں گندے اشعار کہتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے مت آنے دو۔ انہوں نے کئی صحابہ سے پوچھا کوئی تدبیر بتاؤ، تو کئی صحابہ نے مشورہ دیا ایک کام کرو، جہاں حضور بیٹھے ہوں گے تم سامنے سے گزر جاؤ، اور سامنے سے گزرتے گزرتے کہو ہم تو رحمت والے کے پاس آئے ہیں، سر جھکا کر کے آئے ہیں، ہمیں کیوں حاضر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ یہ کہتے کہتے گزر جانا، ٹھیک۔ اب وہ کہتے کہتے گزرتے ہوئے چلے گئے، جو ہی وہ نکل کے حضور نے فرمایا لاؤ بلاؤ علی سے واپس آ گئے، واپس کہنے لگا فرماؤ، کہنے لگا کیا فرمائیں گے، ہمارا سارا کردار آپ کے سامنے ہے، اب معافی اور کلمہ۔ حضور نے فرمایا معافی بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھو۔ ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اب حضور چل رہے ہیں نا مکہ فتح کرنے کے لیے، وہ بھی ساتھ۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان آگے وہ حیران ہو گیا، بھائی یہ تو ابھی کل یہاں سے گیا تھا، کل تو تھا ہمارے ساتھ یہ، اور آج یہ واپس ان کے ساتھ آ گیا۔ بہرحال ابو سفیان، عجیب بات، اللہ
خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت ترین نقصان پہنچایا، اور خالد بن ولید فتح مکہ میں سب سے آگے جھنڈا لے کر. خیر، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے. تو ایک مرتبہ جب خطرناک حملہ حضور پر ہو رہا تھا اور چاروں طرف سے بارش کی طرح سے تیر برس رہے تھے حضور پر، تو اس وقت ابو سفیان حضور کے ساتھ تھا. اس نے کہا محمد بہادر میں نے بہت دیکھے مگر تم جیسا بہادر نہیں دیکھا، تمہیں تو گھبراہٹ ہی نہیں ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں. اس وقت حضور نے شعر پڑھا تھا، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بخاری میں ہے یہ حدیث. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تکلیف دینے والوں کو بھی یہاں سے دکھ نہیں پہنچایا. گویا معلوم یہ ہوا کہ حضور کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے حضور کے دشمن تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے اس کے کردار کے اندر یہ کمی ہے، اس کے کردار کے اندر یہ خامی ہے. اس کے دین پر تو حملے لوگوں نے کیے لیکن حضور کی ذات پر نہیں. تو لہٰذا ہم زندگی ایسی گزاریں گے کہ کسی کو ہم سے کوئی گلہ نہ ہو، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے. ہم جب واپس جائیں تو ہمارا جب چیپٹر کھلے گا تو ہمارے دوست ہمارے متعلق کمنٹس پاس کریں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے سسرال والے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے کلیگ، ہمارے دفتر والے، ہمارے ڈپارٹمنٹ والے، ہمارے پروفیشن والے ہمارے متعلق جب کمنٹس پاس کریں گے تو زبان سے کیا کمنٹس ہوں گے، کسی کے دل میں ہمارے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ ہو. ایسی زندگی گزار کر دکھائیں. یہی اسلام کا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.